اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹڑی میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس نے موت کو گلے لگانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے، وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے، عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن بنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو حال و اصحاب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جو گھر بسانے تھے کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے، اس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو اس قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوا تو تیری یہ بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، کل تک تو زمین کے پیٹھ پر چلتا تھا اور آج اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کے پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کریں۔ اللہ حافظ۔